إفراد كل قارئ بختمة حتى يؤهلوا لجمع الجمع بالعشر أو أكثر أو بالسبع، وجمعنا نختاره بالوقف وغيرنا يأخذه بالحرف، بشرطه فليرعى وقفا وابتداء ولا يركب ويجد حسن الأداء، فالماهر الذي إذا ما وافقا يبدأ بوجه من عليه وافقا، يعرف أقربا به فأقربا مختصرا مستوعبا مرتبا، وليلزم الوقار والتأدبا عند الشيوخ يريد أن ينجبا، وبعد إتمام الأصول نشرع في الفرش والله إليه نذرع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه. قال الله تبارك وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. اسٹیج پر رونق افروز اساتین علم و فن دارالعلوم سے تشریف لائے ہوئے مہمان محتر حضرت مولانا مفتی عارف جمیل صاحب دامت برکاتہ العالیہ، اور اسی طرح آج کے اس مجلس کے صدر محترم حضرت مولانا قاری محمد امین صاحب دامت برکاتہ العالیہ، میں سب سے پہلے یہاں کے جملہ اساتذہ کو اور خصوصاً حضرت عمید الجامعہ شیخ الحدیث جامعہ حاضہ حضرت قاری امین صاحب دامت برکاتہ، اور اسی طرح آج کے اس تکمیل کرنے والے طلبہ عشرہ کبریٰ اور اس تکمیل کے ساتھ شریک عشرہ صغیر کے جملہ طلبہ، آپ بہت خوش نصیب ہیں۔ اس جامعہ نے ایک دور ابتدا کا دیکھا اور آج ہماری آنکھیں فرحت و مسرت کا اظہار کر رہی ہیں کہ ہم اپنی آنکھوں سے حضرت امیر الجامعہ کی آہ سحرگاہی کو اپنی آنکھوں سے ان تکمیل کرنے والے طلبہ کی صورت میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، باتیں تو بہت ہیں لیکن وقت تنگ ہے، اس لیے کہ ہمیں اپنے مہمان مکرم حضرت مولانا عارف جمیل صاحب کو بھی سننا ہے۔ میرے بچوں، انسان اس دنیا میں جب آتا ہے اور وہ زندگی بسر کرتا ہے تو ان میں سے ہر ایک بڑا بننے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ اس سرزمین کو دیکھیں، ہندوستان کو دیکھیں، آپ کو ایک وقت ایسا نظر آئے گا
کہ یہاں قرآن پاک کی کوئی جھلک نہیں تھی۔ قرآن پاک لوگ پڑھا کرتے تھے لیکن تصحیح کا اہتمام نہیں تھا۔ اور نمبر 2 پر دیگر اختلاف قراءات کی بات، وہ تو بہت دور کی بات تھی۔ میرے بھائیوں، جب کسی ادارے کو ولی اللہ صفت شخص مل جائے اور وہ اللہ تعالی سے جب اس وقت میں جب کہ پوری دنیا سوچی ہے اور وہ اللہ سے سرگوشی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی سرگوشیوں کو، ان کی باتوں کو سنتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو نوازتا ہے۔ میرے بھائیوں، میں بات کر رہا ہوں اس دور کی جب کہ یہاں کچھ نہیں تھا۔ حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب کیرانوی، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی علیہ الرحمہ، ان حضرات کی یہ فکر ہوئی کہ ہندوستان کے پیشانی سے اس داغ کو ختم کیا جائے کہ یہاں کے بچوں کو، یہاں کے لوگوں کو قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس سلسلے میں کوشش ہوئی اور آپ اندازہ کیجئے کہ اس سے پہلے بہت سارے سلسلے ہندوستان میں موجود تھے اس میں قرآن پاک پڑھا اور پڑھا گیا، لیکن بقول حضرت قاری احمد اللہ صاحب دامت برکاتہ حضرت فرماتے ہیں، جہاں تک مجھے معلوم ہے کہ آج دنیا میں اگر بافیض سلسلہ اگر موجود ہے جس سلسلے سے آج ہندوستان میں، ہندوستان سے باہر کی دنیا میں قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے، تو وہ 2 سلسلہ ہے۔ ایک سلسلہ سلسلہ پانی پت کہلاتا ہے اور دوسرا سلسلہ سلسلہ مکیہ کہلاتا ہے۔ حضرت قاری عبداللہ صاحب مکی علیہ الرحمہ کا سلسلہ، اور ان دونوں سلسلوں میں اگر سب سے زیادہ بافیض سلسلہ ہے تو یہ سلسلہ مکیہ ہے۔ اور کیوں نہ ہو، جبکہ اس کے سرخیل انتہائی بافیض، انتہائی مکرم اور اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ظاہر ہے۔ انہوں نے کس تمناؤں سے اللہ تعالیٰ سے مانگا ہوگا کہ اللہ، یہاں کے بچوں کی پیشانی پر ایک داغ ہے عجمیت کا۔ قرآن ہم پڑھتے ہیں لیکن لوگ نام لے کر کہتے ہیں کہ ہندوستان کے بچوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کا نظام تکوینی نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس نظام کے تحت 2 بچوں کو، قاری عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے 4 بھائی ہیں، یہ سب کے سب اس موقع پر جب کہ انگریز نے آپ کے سارے املاک پر قبضہ کر لیا، اور یہ سارے بھائی حضرت مولانا امداد اللہ مہاجر مکی، حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب کیرانوی کی معیت میں یہ حضرات مکہ گئے، اور تاریخ نے اس بات کو لکھا ہے کہ ایسا دور گزرا ہے کہ یہ
بچے، یہ اشخاص صرف زمزم پی کر گزارا کرتے تھے، لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا۔ اسی زمانے میں انتہائی بافیض استاذ حضرت قاری ابراہیم سعدی بن علی المصری، جو ایک واسطے سے خاتم المحققین حضرت علامہ محمد متولی کے شاگرد تھے، وہ تشریف لائے اور حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب گیرانوی کا درس سنا اور اس درس سے محو ہوئے۔ حضرت نے فرمایا کہ میرے پاس ایک امانت ہے، میرے پاس قرآن پاک کی ایک امانت ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس امانت کو آپ کے بچوں کو دینا چاہتا ہوں۔ میرے بھائی، قاری ابراہیم سعدی بن علی المصری سے حضرت قاری عبدالرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، قاری عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فیض حاصل کی، اور پھر وہاں سے ایسے نہیں بھیجے گئے بھائی، وہاں سے ایسے بھیجے گئے، ایسے نہیں بھیجے گئے۔ ایک موقع پر حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب گیرانوی نے فرمایا اظن ان الشیخ عبداللہ صار ماہرا فی القراءات لا نظیر له فی العلم۔ ان کے استاد حضرت قاری ابراہیم سعدی بن علی المصری نے فرمایا بل لا نظیر له فی العالم کلہ، کہ ہمارے اس بچے کی نظیر پورے عالم میں نہیں۔ اور وہ جو کہا کرتے تھے کہ اس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، جب وہاں سے سب بھائی آئے ہیں اور سہارنپور میں جلسے میں جو قرآن پاک سنایا ہے، او لہون حجازی، اللہ اکبر، لوگوں کی آنکھیں اشکبا ہو گئی۔ تو یہ خود سے نہیں آئے، یہ وہاں سے بھیجے گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی حضرت قاری عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، اور فرمایا بیٹے عبداللہ، تم اپنے چھوٹے بھائی عبدالرحمن کو ہندوستان بھیجو، صبح کا وقت ہے۔ قاری عبدالرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو گلے لگایا اور کہا کہ رات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آقا نے میرا اور تمہارا نام لے کر کہا کہ میں یہاں رہوں اور تم ہندوستان جاؤ اور اس فن کی ترویج و اشاعت کرو۔ میرے بھائیوں، آپ ہندوستان تشریف لائے، سن 1300 کا زمانہ ہے، لوگوں میں اجنبیت ہے، آپ تشریف لاتے ہیں، آپ دھن کے ساتھ کام کرتے ہیں، لیکن اس اجنبی فن کی طرف لوگوں کی توجہ کم ہوئی، اور آپ نے ایک موقع سے یہاں سے بستر بند کر آپ نے واپس جو ہے مکہ جانے کا ارادہ فرمایا۔ رات میں آپ علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ عبدالرحمن این تذہب، کہاں جا رہے ہیں آپ یہیں رہیے، ابھی آپ سے بڑا کام لینا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ نے موضوع کیا تھا، موضوع یہ تھا کہ انسان ہر ایک بڑا بننے کی خواہش کرتا ہے، تو یہ ہمارا سلسلہ مقبول سلسلہ ہے۔ قاری عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ذات انتہائی مکرم معزز، حضرت قاری ابراہیم سعدی بن علی کا سلسلہ انتہائی بافیض۔ یہ ہندوستان سے ہمارا سفر ہے مکے تک، مکے سے پھر مصر، اور مصر سے یہ سیدھا سلسلہ ہے مکہ مدینہ، مدینہ منورہ جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہاں رہ کر آپ نے کام شروع کیا اور رجال قراءات کے تیار کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے بے نظیر کتابیں بھی لکھی۔ بھائی کون سی کتاب لکھی بھائی؟ فوائد مکیہ۔
فوائد مکیہ روایت حفص کے طلبہ کے لیے لکھی گئی ہے، لیکن اس کا معیار بہت اونچا معیار ہے۔ شیخ ہمارے قاری احمد اللہ صاحب فرماتے ہیں انسان جب بڑا ہوتا ہے تو اپنے پڑھنے والے کو بڑا دیکھنا چاہتا ہے۔ اوتی تو جوامع الکلم، بھائی بڑوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں، ان کا عمل بڑا ہوتا ہے، ان کا ہر کام بڑا ہوتا ہے۔ تو فوائد مکیہ بڑی کتاب کیسے بنی بھائی؟ اس میں قاری عبدالرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے روایت حفص کے صرف ایک طریق کو بیان نہیں فرمایا ہے، بلکہ وجوہ کو بیان فرمایا ہے۔ آپ نے ماشاءاللہ کثرت وجوہ کو آپ نے تکمیل کی، آپ عشرہ کبریٰ کے آپ جو ہیں ماشاءاللہ طالب علم ہیں۔ تو عبید ابن صباح کے طریق کے ساتھ ساتھ عمرو ابن صباح کے طریق کو بیان فرمایا ہے۔ حفص کے صرف ایک طریق نہیں، حضرت شاطبی نے حفص کے صرف ایک طریق عبید ابن صباح کو اور اس کے بھی صرف ایک طریق ہاشمی کو لیا ہے۔ ابھی طاہر کو چھوڑ دیا، عمرو کے دو طریق کو چھوڑ دیا، لیکن اس کتاب میں ہر راوی کے 4 طریق ہیں، چاہے وہ فوقانی طریق ہو، وسطانی طریق ہو، تحتانی طریق ہو۔ یہ ہمارے حضرت کی اصطلاح ہے قاری احمد اللہ صاحب، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ اللہ اکبر۔ تو بہرحال یہ فوائد مکیہ کا سلسلہ ہے۔ آپ پڑھیے ادغام بالغنہ ثابت ہے، ادغام بلا غنہ ثابت ہے، ادغام بالغنہ بھی ثابت ہے، ایک ساکن میں اظہار بھی ثابت ہے، حمزے کو صحیح ادا کرنے کے لیے حفص کے بعض طرق میں سکتہ کیا جاتا ہے۔ یہ سب کا کیا ہے بھائی؟ یہ ہے، یہ علم ہے دل۔ اس کتاب کے معیار کو بڑھایا گیا۔ دوسری کتاب آپ کے ارشد تلامذہ میں حضرت قاری ضیاء الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی پڑھی بھائی؟ اچھا، اس میں آپ نے دیکھا کیا کہتے ہیں شروع میں مقدمے میں کہ اگر میں کسی مسئلے کو بیان کروں اور اس میں حفص کا نام لوں یا اس کی کوئی ضمیر کو لاؤں تو مسئلہ مختلف ہی سمجھا جائے گا۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ جی، ہم لوگ ہمارے حضرت کے پاس تشریف لائے، عربی صوب میں حفص پڑھتے تھے، لیکن حضرت کبھی کبھی جو ہیں وہ دیگر روایتوں میں کبھی کبھی حضرت ماشاءاللہ طبیعت جب کھلتی اور سامنے والا اچھا پڑھتا اور ہم لوگ اچھا اس کو پڑھ کے بتاتے حضرت کو، حضرت اتنے کھلتے کہ پھر بعد میں وہ دیگر روایتوں میں مشق کراتے اور ہم لوگ خاموش ہوتے، فوراً غصے ہوتے، میں نے غلط پڑھا۔ کیا مقصد ہے بھائی؟ مقصد یہ ہے کہ حفص کے طلبہ کو صرف حفص تک محدود نہیں رکھنا ہے، بلکہ اس کے ذہن کو مانجنا ہے اور مانج کر اس میں فنون کی تکمیل کا شوق پیدا کرنا ہے۔ میرے بھائی بات سمجھ رہے آپ میری؟ آگے آپ شادی میں آ جائیے، درہ میں آ جائیے۔ شادی کیا ہے بھائی؟ ارے شادی کیا ہے یہ؟ التیسیر، شادبی کا ماخذ التیسیر ہے، وفی یسرها التیسیر رمت اختصارہ فاجنت بعون اللہ منہ مؤملا والفافها زادت بنشر فوائد فلفت حیاء وجہها ان تفضلا۔ بے نظیر شعر ہے۔
میری اس کتاب کا ماخذ صرف التیسیر نہیں ہے، بلکہ میرے جو مشائخ ہیں، شاطبی کے مشہور استاد کون بھائی؟ حضرت ابو العاص النفذی اور حضرت علی ابن محمد ابن فضیل۔ بھائی دونوں میں فرق کیا جانتے ہو؟ دونوں میں فرق یہ ہے، انسان جب بڑا ہوتا ہے تو اپنے شاگرد کو بڑا بناتا ہے، اور شاگرد بڑا بنتا کیسے ہے؟ جب کہ وہ وجوہ کی معرفت کو حاصل کرتا ہے۔ حضرت شاطبی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد حضرت ابو العاص النفذی سے، حضرت ابو العاص النفذی سے 21 ختم میں قرأت سبع کو پڑھ کر سنایا ہے، پھر مجھے اجازت دی ہے۔ آپ کہو گے یہ بات آپ کہاں سے بول رہے ہیں؟ ہمارے حضرت قاری اسماعیل بسم اللہ صاحب دامت برکاتہ، ہم مکے گئے، حج کو گئے تو وہاں مجھے کتاب ملی، فتح الوسیط لشرح القصید فی شرح القصید، فتح الوسیط فی شرح القصید، شاطبی کی سب سے پہلی شرح۔ صاحب ابراز المعانی خواب دیکھتے ہیں، خواب میں حضرت شاطبی کو شکایت کرتے ہیں کہ آپ کی جو کتاب ہے وہ کتاب بہت دقیق کتاب ہے، مجھے تو آپ کی کتاب سمجھ میں نہیں آتی، اب اس کتاب کو میں پڑھوں گا کیسے، سمجھوں گا کیسے ہے؟ تو حضرت شاطبی فرماتے ہیں کہ ایک جوان اس کی شرح کرے گا اور اس کے بعد اس کے مغلقات کو وہ جوان اس کو کھول کھول کر بیان کرے گا۔ صاحب ابراز المعانی حافظ ابی شامہ فرماتے ہیں کہ جب یہ شرح بازار میں آئی فتح الوسیط تو میں نے سمجھا کہ حضرت شاطبی نے خواب میں اسی جوان کی طرف اشارہ فرمایا۔ کون بھائی؟ ارے بھائی بولو کون؟ حضرت علامہ سخاوی صاحب فتح الوسیط فی شرح القصید۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کتاب شاطبی التیسیر کا ماخذ ہے، اور التیسیر میں حضرت علامہ دانی نے ایک راوی ایک طریق کو بیان کیا ہے۔ بھائی بیان کیا ہے، ایک راوی ایک طریق کو بیان کیا ہے، قالون کا طریق، ابو رشید ورش کا طریق، حضرت بھائی بزی کا طریق، ابو ربیع تو بولتے نہیں بھائی، بزی کا طریق ابو ربیع، ٹھیک، قنبل کا طریق ابن مجاہد، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیے، تو صاحب التیسیر خود اپنی کتاب میں جو وجوہ درج کر رہے ہیں التیسیر میں، تو وہاں اپنی متعینہ طرق سے ہٹ کر وہ مسائل کو بیان کرتے ہیں۔ میم جمع کا باب کھولیے، میم جمع کے باب میں آپ کو ملے گا بھائی قالون کے لیے صلہ بالخلف ہے، صلہ کیا ہے؟ میم جمع قبل متحرک کے واقع ہو صلہ بالخلف ہوتا ہے، صلہ اور سکون، جبکہ قالون کی روایت حضرت علامہ دانی نے ابو الفتح سے پڑھی، اور ابو الفتح سے صرف صلہ پڑھا علیہم اور بما انزل قصر۔ تو پھر کیا بیان کرنا چاہیے؟ صرف صلہ مع القصر کو بیان کرنا چاہیے، جبکہ التیسیر میں میم جمع کے باب میں سمجھا کیا خلف ہے، اور جہاں مد منفصل کا بیان ہے وہاں بھی خلف ہے۔ تو پھر دو کو دو میں ضرب ہے تو پھر کتنی بجے ہوگی بھائی؟ 4 بجے۔ تو 4 بجے سندن پڑھی جاتی ہے بھائی، پڑھی جاتی ہے، ارے بھائی بولو نا، پڑھی جاتی ہے، التیسیر کی سند سے نہیں ہے میرے بچوں، التیسیر کی سند سے صرف ایک وجہ ہے، صلۃ مع القصر، بس۔ اب حضرت
علامہ دانی کو پھر کیا ضرورت پڑی بھائی؟ جب انہوں نے ایک راوی ایک طریق کو بیان کر دیا، یہ بتا دیا کہ میں نے اس روایت کو اس شیخ سے پڑھا ہے، اس شیخ سے جو وجہ پڑی ہے اسی کو بیان کرنا چاہیے۔ لیکن مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ میری کتاب التیسیر ہے، میری کتاب مفردات سبع بھی ہے، میری کتاب جامع البیان بھی ہے، میری کتاب مفرد یعقوب بھی ہے۔ صرف 4 کتاب نہیں بلکہ 120 کتاب کے مؤلف ہیں۔ اللہ لا نظیر لہ فی المغرب، لا نظیر لہ فی المغرب۔ مغاربہ میں اگر ناقد طرق روایات، حفاظ قراءات اگر کوئی شخصیت ہے تو حضرت علامہ دانی کی شخصیت ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت شاطبی کو آپ لیجئے، حضرت شاطبی نے صرف نفذی سے اور صرف علی بن محمد بن حذیل سے پڑھی ہوئی وجوہ کو شاطبیہ میں درج نہیں کرتے، بلکہ کیا کہتے ہیں؟ وَأَلْفَافُهَا زَادَتْ بِنَشْرِ فَوَائِدٍ فَلَفَّتْ حَيَاءً وَجْهَهَا أَنْ تُفَضَّلَ۔ حضرت شاطبی نے اس میں آپ غور کریں گے، حضرت شاطبی کو اپنے بعض مشائخ سے مستنیر کی اجازت۔ بھائی مستنیر کا نام سنا؟ کتاب المستنیر فی القراءات العشر لابن سوا، ٹھیک؟ کتاب الکافی کی اجازت ہے، بھائی کتاب التبصرہ کی اجازت ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو شاطبی کے 12-13 مشائخ ہیں۔ شاطبی کہہ رہے کہ میں نے، میری سند علامہ دانی سے ملتی ہے، لیکن اس کتاب میں صرف قالون کے وجوہ متواتر صرف صلہ اور سکون نہیں ہے، بلکہ سمجھا 4 وجوہ متواتر ہیں۔ لیکن بہرحال اس کا تواتر اور اس کو جاننا سمجھنا، آپ صرف سبع کو مت پڑھیے بلکہ آپ پورے فن کو پڑھیے۔ وَإِخْفَاؤُهُ فَصْلٌ أَبَاهُ وَعَاتُنَا وَكَمْ مِنْ فَتًى كَالْمَهْدَوِي فِيهِ أَعْمَلًا۔ یہ شعر بتا رہا ہے کہ حضرت شاطبی کو کتاب الہدایہ فی القراءۃ السبع لأبی العباس المہدوی اس کی بھی اجازت ہے۔ بھائی ہے نہیں؟ ہاں، اس لیے تو شعر لا رہے ہیں۔ وَكَمْ مِنْ فَتًى كَالْمَهْدَوِي، بہت سارے جوان مثل مہدوی کے ہیں کہ انہوں نے استعاذہ بالسر پر عمل کیا ہے اور دلائل پیش کیے ہیں۔ بھائی قرآن استعاذہ کو زور سے بھی پڑھ سکتا ہے اور استعاذہ کو آہستہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ارے بھائیو سمجھا، وقت انتہائی تنگ ہو رہا ہے، اب ہم نیچے سے ہم آپ کی اس کتاب پر آتے ہیں۔ آپ نے یہ باب پڑھی، باب افراد القراءۃ وجمعها۔ حضرت محقق علامہ ابن الجزری انہوں نے اپنے مشائخ سے قرات پڑھی، افرادن بھی جمعن بھی، ٹھیک ہے، افراد بھی اور جمع بھی پڑھی، اور تقریباً 40 مشائخ سے آپ نے قراتیں پڑھیں، اور جب انہوں نے پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ شروع فرمایا تو دیکھا کہ اس زمانے میں قراءات کے مدارس میں لوگ ان کے پڑھنے پڑھانے والے صرف اگر قراءت متواترہ کو پڑھا رہے ہیں تو وہ صرف التیسیر سے، صرف شاطبیہ سے بس، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ صرف قراءت سبع ہی متواتر ہے اور اس کے علاوہ قراءت نہیں ہے۔ جبکہ محقق علامہ ابن الجزری علیہ الرحمہ کو اپنے مشائخ سے جو انہوں نے پڑھی، اور وہ مشائخ وہ ہیں جو 7ویں صدی کے ہیں، 6ٹھی صدی کے ہیں، 5ویں صدی کے ہیں، 4تھی صدی کے ہیں، 3ری صدی کے ہیں۔ تو 3ری صدی یہ نبوت سے بالکل قریب ہے، ہم آہنگ ہے، یہ قریب قریب کا زمانہ ہے۔ محقق فرماتے ہیں کہ ان میں بعض کتابیں وہ ہے کہ جو سبع میں لکھی گئی ہیں، ثلاثہ میں لکھی گئی ہیں، اس سے اور اوپر 12 قرات میں، 14 قرات میں، 15 قرات میں، اور
بہت سے اور بھی کتابوں میں، اب کتاب الکامل کو دیکھیے، وہاں 10 قرات پر 40 قرات کا اضافہ ہے، 50 قرات میں لکھی ہے ابو القاسم الغزالی نے۔ تو محقق یہ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت شاطبی کی بیان کردہ، حضرت التیسیر کی بیان کردہ وجوہ سے بھی افصح درجے کی وجہ ہے، ظاہر ہے اس کی بقا کی یہی شکل ہو سکتی ہے کہ اس کو کتاب لکھ کر کے اس کو محفوظ کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سے یہی سب سے بڑا اونچا کام ہے۔ شیخ فرماتے، قاری احمد اللہ صاحب فرماتے کہ پوری دنیا کے قراء پر آپ کا احسان ہے، پوری دنیا جہاں جہاں بھی قرات کے مراکز ہیں، پڑھانے والے ہیں، اگر وہ اپنے سلسلے کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام تک اگر پہنچا سکتے ہیں تو اس پہنچانے میں بیچ میں علامہ ابن الجزری ضرور آئیں گے۔ یہ ہے سب کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچانے والے، سلسلہ تلمذ محمدی میں شامل کرنے والے۔ اللہ اکبر، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تو آپ بالواسطہ آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے شاگرد کہلاتے ہیں۔ اتنا بڑا شرف کو دلانے والے کون بھائی؟ حضرت علامہ ابن الجزری علیہ۔ تو حضرت علامہ ابن الجزری علیہ الرحمہ نے بچوں کو بڑا بنانے کے لیے، بچوں کو جامع بنانے کے لیے کیا کیا بھائی ہے کہ اس میں 69 متون رکھے۔ کتنے متون رکھے ہیں؟ النشر کا مقدمہ پڑھو، 69 متون رکھے۔ 69 متون سے سمجھا انہوں نے قراءت اشرا کو پڑھا، اور پڑھ کر ان ساری وجہوں کی جب چھان بین کرنے پر آئے، بالکل اس کا لب لباب محاصل نکالنے کے لیے آئے، تو 69 چھلنی کو جو ہے معیار بنایا کہ بھائی یہ 69 چھلنی سے یہ چھن چھن کر آ رہی ہے، اور یہ ایسی وجوہ ہے، محقق فرماتے ہیں کہ اس سے اعلیٰ درجے کی سند آج پوری دنیا میں کسی کے پاس نہیں۔ میرے بچوں، یہ وہ کتاب ہے طیبۃ النشر، اور النشر اس کے وہی شرائط ہیں کہ جو شرائط حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ کے 3 شرائط ہیں۔ اس کے سارے راوی، ناقل، نقل کرنے والے سارے کے سارے عادل ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ اور نمبر 2 سمجھا، معاصرت ہے، سب ایک ہی زمانے کی معاصرت۔ نمبر 3 ہے کہ ہر راوی اپنے شیخ سے لقا بیان کرتا ہے کہ 2 سندیں ہوتی قرات کی کتابوں میں، ایک روایتی سند ہوتی ہے کہ مجھے یہ کتاب کس مشائخ سے ملی، اور میں نے اس مضمون کو، اس طرق پر، ان وجوہ کو میں نے کس شیخ سے اخذ کیا۔ یہ 3 شرائط ہیں، اور میں اس بات کو نہیں کہتا۔ آپ السلاسل الذهبیہ فی الاسانید النشریہ من شیوخ الی حضرت النبویہ، دکتور شیخ احمد رشدی کی کتاب کا آپ مطالعہ کیجئے۔ وہ لکھتے ہیں شیخ الکل، اور اس کتاب کو کیا کہتے ہیں؟ بخاری القراء۔ اللہ اکبر۔ بہرحال تو میرے بچوں، میں آپ کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ باتیں تو بہت ساری ہیں، لیکن وقت اس کی اجازت نہیں دے رہا ہے۔ اللہ تعالی آپ کو قبول فرمائے، اور میں اخیر میں ہمارے جو آنے والے سال کے جو طلباء ہیں، میں ان سے ضرور گزارش کروں گا کہ آپ اس فن کو ضرور پڑھیے۔ حضرت الاستاذ قاری احمد اللہ صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ میری 50 سالہ زندگی ہے، 50 سالہ زندگی میں ایک افسوس ہے، افسوس یہ ہے کہ اس فن کو مائنڈیڈ طلبہ، وہ طلبہ جو اول نمبر لاتے، 2 نمبر لاتے، 3 نمبر لاتے، 4 نمبر لاتے، 10 نمبر تک لاتے، ایسے طلبہ نے میرے فن کا استقبال نہیں کیا۔
میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ دن دکھایا کہ حضرت قاری امین صاحب دامت برکاتہم ماشاءاللہ آپ کو دل سے دعائیں دے رہے ہوں گے، اور ان کی دعا آپ کو اس وقت بہت زیادہ ملے گی جب آپ اس جامعہ سے، اس دارالعلوم سے آپ فن کی نیابت کریں گے۔ بھائی کریں گے انشاءاللہ؟ کون کون کریں گے؟ دیکھو یہ ہمارے حضرت جو قاری احمد اللہ صاحب، وہ دورے کے بعد مستقل طلبہ وقت لگا کر اس فن میں دکتورا حاصل کرتے ہیں۔ بھائی ہم کو یہی فن پڑھنا ہے، آئندہ اسی پر کام کرنا ہے۔ اور دیکھو میرے بچوں، آپ النشر کا مطالعہ کریں گے تو ایک ہے اس کی بیان کردہ سند اور ایک ہے مسائل۔ اس مسائل سے جب آپ سند کو جوڑیں گے، سند کو جوڑ کر کے آپ جب پڑھنا سیکھیں گے تب آپ میں تحقیق کی شان پیدا ہوگی، تب آپ میں تحقیق کی شان پیدا ہوگی۔ 69 کتابی متون ہیں، لیکن حضرت محقق علامہ ابن جزری نے سندیں بیان کی ہیں کہ میں نے قراءتاً عرضاً میں نے ان وجوہ کو، قالون کی روایت کو، ورش کی روایت کو الی آخرہ میں نے کس طرح پڑھا ہے۔ آگے سند میں مختلف کتابوں کو بیان کرتے ہیں۔ قالون کا آپ نے مطالعہ کیا ہوگا، ابراہیم ابن عمر کو لاتے ہیں۔ بھائی ابن بویان کے 23 طریق ہیں۔ ابن بویان کا پہلا طریق ابراہیم ابن عمر ہے۔ ابراہیم ابن عمر کے سمجھے اس طریق کی اشاعت شاذبیہ اور تیسیر سے ہوئی ہے۔ آگے آپ آؤ گے حسن ابن محمد ابن حباب ملے گا، اس طریق کی اشاعت کتاب الکافی اور کتاب الہدایہ سے ہوئی ہے۔ اور نیچے آؤ گے علی ابن علاف، اس کی اشاعت مستنیر سے ہوئی ہے۔ اور نیچے آؤ گے ابراہیم طبری آپ کو ملیں گے، ابن مہران آپ کو ملیں گے۔ اس طرح سے ایک ایک طریق آپ کو ملے گا۔ اس کے آگے کتابوں کا تذکرہ کرتے ہیں تو مسائل سے مسائل کو نکالنا ہے، اور مسائل کو نکال کر اس سند کے ساتھ جوڑ کر کے آپ کو اس کو پڑھنا ہے۔ اس طرح آپ پورا قرآن ایک ایک طریق پر آپ پڑھیں گے۔ دیکھو افراد کی آپ نے پڑھا ہوگا، اختلاف قرات کو پڑھا جاتا ہے جمعاً اور افراداً۔ حضرت ہمارے فرماتے ہیں کہ افراد کے 3 قسموں کو حضرت بیان کرتے ہیں۔ بھائی افراد بالطریق، طریق سے جو وجہ ہے صرف اسی وجہ کو الگ سے سنانا۔ نمبر 2 افراد بالروات، ایک راوی سے جو وجہ ثابت ہے اس کو پڑھنا۔ اور آگے افراد بالقراءت، پورے امام نافع کے مثل تو مثل بھئی قالون کی 4 وجہ ہیں۔ اب صلہ مع القصر جو ہے شاذبیہ اور تیسیر سے یہ سندن ثابت ہے، اس کو آپ نے سنایا۔ پھر ما بقیہ 3 وجہوں کو پھر آپ نے جمع کیا، پھر بعد میں آپ نے سمجھا افراد بالراوی، پورے قالون کی جو ہے 4 وجہوں کو آپ نے جمع کیا، پھر ورش کی 4 وجہوں کو جمع کیا۔ اس کے بعد پھر افراد قراءت نافع، پورے امام نافع کی قراءت کو آپ نے الگ سے سنا۔ جب آپ اس طرح قرآن پاک آپ پڑھیں گے انشاءاللہ، جس طرح حضرت محقق علامہ ابن جزری اس میدان کے شہسوار کہلائے، آپ بھی اس میدان کے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ شہسوار کہلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ سے آئندہ اس فیض کو جاری ساری فرمائے۔ میں انہی بات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور میں اخیر میں ہمارے قاری امین صاحب کو اور ان کے اساتذہ کو سب سے مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بھائی قاری نور محمد صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ قاری احمد اللہ صاحب نے ہم کو اس طرح سے مجھے حضرت نے پڑھنے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.